آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ تھا کہ ہفتے کے دن، سیٹرڈے کے دن، یوم سبت کے دن، وہ اگر کوئی اور سیریس کوئی وہ نہیں ہے، کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے، تو وہ قباء جایا کرتے تھے. لازمی نہیں، فکس نہیں کیا ہوا، لیکن زیادہ تر معمول یہ تھا ان کا کہ اس ہفتے کے دن کو وہ کر لیا کرتے تھے. وہ قباء جایا کرتے تھے، وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے. ہم بھی جس طرح جا کے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور وہاں پہ قیام بھی کرتے تھے. ام حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ انس بن مالک کی خالہ تھی، ان کے ہاں ٹھہرتے بھی تھے، کیونکہ وہ کھانا بھی ان کے ہاں کھا لیا کرتے تھے، اور سو بھی جایا کرتے تھے ادھر. بلکہ ایک آدھ واقعہ اس طرح بھی آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اس میں اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور وہ اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو صاف کر رہی تھیں اور ان کو کلیئر کر رہی تھیں. تو یہ واقعات ہے اس کا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں سو رہے تھے اور خواب سے اٹھے اور انہوں نے خواب سنایا، آپ خوش ہو رہے تھے، مسکرا رہے تھے بہت زیادہ. اور میں حرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جو کہ صحیح بخاری کی کتاب الجہاد کی حدیث نمبر 29-24 ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میری جو امت ہے وہ سمندر کے اوپر لشکر جو ہے، یعنی کہ جنگی لشکر، جنگی جو ہے وہ سمندر کے اوپر سفر کر کے جا رہے ہیں اور جہاد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو کے اٹھے تھے. ابھی آپ تصور تو کریں نا، مسلمان کتنے کمزور، کہاں یہاں پہ رہنے والے ہیں، اور کہاں یہ کہ ایک نیول آرمی ہوگی ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس ایک نیول فلیٹ دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس میں ہوں گی؟ 2 روایات فرق ہیں. ایک میں کہا کہ دعا کریں کہ میں اس میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اللہ کرے تم اس میں ہو. اور ایک میں یہ پوچھا کہ کیا میں ہوں گی اس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تم ہوگی اس میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سو گئے، اور جب دوبارہ اٹھے تو دوبارہ خوش ہو کے اٹھے اور ذکر کیا جو مدینہ الکیسر اس حدیث کے اندر ذکر آتا ہے، جو کرنٹ حدیث ہے، اور اس کے اندر فرمایا جو پہلا لشکر مدینہ الکیسر کے اوپر حملہ آور ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس کی بخش دیا جائے گا. اس کے لیے وہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول کیا میں اس میں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم پہلے والے میں، تمہارا پہلے والے میں ہوگا. یہ حدیث جو ہے، اب اس کی ایکسپلینیشن آگے بالکل واضح ہو جائے گا کہ کیوں دوسرے میں کیوں نہیں اور پہلے میں کیوں. بڑی عمر کی تھیں، ظاہری بات ہے، انس بن مالک کی وہ خالہ تھیں. تو ہوا یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جو شام کے، حضرت عمر کے دور سے بلکہ شام کا جو گورنر تھا وہ تھا امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اس کے گورنر تھے. سفیان جو ابو سفیان تھے ان کے بیٹے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تب ان کی عمر ہوگی شاید 18، شاید 19، شاید 20، اس ایج کے آس پاس کے تھے. یعنی کہ ہم ٹین ایجر سمجھ سکتے ہیں ان کو، اندازاً سمجھ لیں ایف ایس سی کی جو ایج ہوتی ہے اس ایج میں ہم سمجھ لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو حدیث تھی اس کی ریلائزیشن یہ ہوئی کہ حضرت عثمان کے دور میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنرشپ کے انڈر مسلمانوں کا ایک فلیٹ کیا تھا جس نے سائپرس، جو میڈیٹرینین سی کے اندر آتا ہے اوپر ٹاپ کے اوپر، وہاں پر مسلمانوں نے ایک حملہ کیا تھا. سمندری لشکر کے فلیٹ گیا تھا اس کے اندر. جب وہ جانا تھا اس میں ام حرم گئی تھی ساتھ، اور ان کو جب معلوم ہوا کہ یہ جا رہے تو میں اس میں جاؤں گی، پہلا لشکر جا رہا ہے ہمارا اس کے اندر، وہ اس کے اندر ساتھ گئی تھیں. مسلمان اس کے اندر گئے. سائپرس کے اوپر مسلمانوں کا جو حکومت ہے نا، وہ جو پکی اسٹیبلش ہوئی تھی نا، وہ بہت بعد میں جا کے ہوئی تھی. شروع کے سالوں کے اندر یہ وہ آپ جیسے بارڈر لائن نہیں ہوتی کہ کبھی ایک سلطنت بارڈر کے اندر آ گئی، پھر دوبارہ سے حصہ نکل گیا، پھر آیا، شروع میں اس طرح کر کے گئی ہے، غیر مستحکم جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ملٹری ایکسپیڈیشنز کی وجہ سے. یہاں پر یہ ہوا کہ انہوں نے جب مسلمانوں کا وہاں پہ فلیٹ اترا تھا، یہ وہاں سے اتری تھیں اور یہ ادھر گر کے فوت ہو گئی تھی. تو یہ اگر ہم نقشے کے اندر دیکھیں، یہ آپ کو اوپر جو جزیرہ نظر آ رہا ہے سائپرس کا، اس کو ہم زوم ان کرتے ہیں، یہ اس کا نیچے والا حصہ، یہ جزیرہ کو ہم زوم ان کیا ہوا ہم نے. اس کے اندر فردر زوم ان کریں، جو آپ کو یہ درمیان کے اندر یہ جو نظر آ رہا ہے، یہ اوپر سے آپ دیکھیں تو یہ مسجد ہے، یہ یہاں پہ ان کی قبر ہے.
ام حرم کی قبر، اور اس کے ساتھ پھر یہ بعد میں جب مسلمانوں کو وہاں پہ پکی حکومت ہو گئی تو اس کے ساتھ ایک مسجد بھی بنا دی. یہ اس ریئلائزیشن تھی اس حدیث کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اگلی جو حدیث کا پارٹ تھا، اس سے پہلے یہ سچویشن ہوگی اس وقت کے استنبول کی، قسطنطنیہ کی، کانسٹینٹینوپل کی. ہے 4 دیواری چاروں طرف بنی ہوئی ہے، درمیان میں یہ فورمز بنے ہوئے ہیں، ہیگا صوفیہ ہے، ہپوڈروم ہے، اور اچھی طرح سے دفاع ہوا ہے اس کا. یہاں پر مسلمانوں کے دور کے اندر آلدو ایکیڈیمک تھوڑا سا ایک اس کے اندر ہے کہ شاید پہلا لشکر جو تھا وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہی گیا تھا، لیکن جو پراپر باقاعدہ جو زیادہ ریفرنسز کے ساتھ ہے وہ لشکر گیا تھا جو یزید بن معاویہ اس کی لیڈرشپ کے انڈر. ایک اور حدیث کے اندر روایت کے اندر ایک اور لیڈر بھی تھے، اور یہ صرف ایک سب لیڈر تھے. لیڈرشپ کے اندر مسلمانوں کا ایکسپیڈیشن گیا تھا یہ. اور جب یہ ایکسپیڈیشن جانا تھا تو مکہ مدینہ کے اندر جو صحابہ تھے، کہاں مکہ مدینہ ہے کہاں وہ، جب ان کو پتہ لگا مسلمانوں اب جانے لگے ہیں، قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے لگے ہیں، سب نے انرول کرنا شروع کر دیا. اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی انرول کیا، اور کئی صحابہ نے ان کے اندر انرولمنٹ کی کہ ہم بھی جائیں گے، ہم بھی حصہ لیں گے اس کے اندر. اس کے اندر حصہ لینے والوں میں سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے. شروع کے 6 سے 7 مہینے، کچھ روایات میں 1 مہینے کا بھی آتا ہے، میکسیمم 6-7 مہینے، منیمم 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رہے تھے. یہ اب بہت اولڈ ایج میں تھے اپنی، یعنی کہ فائٹنگ ایج میں نہیں تھے، لڑنے والی ایج میں تھے ہی نہیں ہے. لیکن کیونکہ وہ بشارتیں جو موجود تھی نا، صحابہ ایک دوسرے سے سنا کرتے تھے کہ کیا بات فرمائی تھی اس کے بارے میں قسطنطنیہ کے، مجھے بھی انرول کریں اس کے اندر. اور مسلمانوں نے یہاں پر حملہ کیا. لیکن لیجنڈری والز تھیں اس کی، اور لاسٹ ٹائم جو اس نے جسٹینین کے دور میں بنی تھیں تو اتنی موٹی اتنی چوڑی دیواریں تھیں کہ امپیسبل تھا، ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کو توڑا جا سکتا ہے. اور مسلمان ایک لمبے سیج کے بعد وہاں پہ قیام کیا تھا، ویٹ کیا تھا، واپس آئے تھے. یعنی کہ اوپن وہ بھی باہر آ کے لڑے نہیں تھے، لیکن سیج جو تھا وہ مسلمان ریٹین نہیں کر سکتے تھے زیادہ لمبا. اور ایونچولی یہ ہوا تھا کہ ابو ایوب انصاری جو تھے وہ بیمار پڑ گئے، ایک دم سے بہت زیادہ بیمار پڑ گئے. جب بیمار زیادہ پڑ گئے تو یزید بن معاویہ وہاں پہ آئے اور ان سے کہا کہ آپ کے بیمار آپ ہو گئے ہیں، آپ کے لیے کچھ اینی تھنگ آئی کین ڈو فار یو، کچھ آپ کے لیے میں کر سکتا ہوں. تو آلدو یہ واقعہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چلا جائے گا، لیکن اس کو میں تھوڑا سا سمرائز کر کے بیان کرتا ہوں. تو انہوں نے یہ جواب دیا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نہ تم سے مجھے کچھ چاہیے، نہ ہی تمہارے باپ سے مجھے کچھ چاہیے، کیونکہ انہوں نے حضرت علی کی خلافت کو قبول نہیں کیا تھا امیر معاویہ نے. اور یزید کی جو خلافت تھی اس کے خلاف اتنا احتجاج ہوا تھا بعد میں جا کے، ابھی نہیں، لیکن کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یزید کی جو رویہ اور جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کیسا ہے، تو انہوں نے کہا نہ تم سے مجھے کچھ چاہیے نہ تمہارے باپ سے چاہیے. بس کیونکہ لشکر کے امیر تو وہ ہیں، اس لیے کہ کہہ دیا کہ ایک فیور بس اگر کر دو، جب میں مروں گا فوت ہوں گا تو جتنا آخری حد تک قسطنطنیہ میں تم جا سکتے ہو نا وہاں جا کے مجھے دفن کرنا، جس آخری حد تک تم جا سکتے ہو تو وہاں جا کے مجھے دفن کرنا. اور جب بالکل فوت ہونے لگے، یعنی کہ بس یہ آخری لمحات ہیں جسے ڈیتھ بیڈ پہ ہم کہتے ہیں نا، اس وقت انہوں نے 2 حدیثیں بیان کی. ایک انہوں نے حدیث یہ بیان کی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، یہ میں نے آگے بیان نہیں کی، اس کو ایک طرح کا راز رکھا، لیکن اب کیونکہ میں جا رہا ہوں دنیا سے تو میں نے کیونکہ حدیث سنی بھی ہے اس لیے میں سنا دوں بھی ہے. آپ یہ تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے 2 سال گزر گئے، حضرت عمر کے 10 سال تقریباً گزر گئے، حضرت عثمان کے 12 سال گزر گئے، حضرت علی کی خلافت کے بھی 4 سال گزر گئے، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خلافت کے 6 ماہ گزر گئے. معاویہ کی حکومت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے چند عرصہ گزر گیا، اور اب جا کے ابھی تک انہوں نے ایک حدیث کو اپنے پاس راز رکھا ہوا ہے. وہ یہ ایک حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا،
اور دوسری یہ کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کے اس قوم کو لے آتا آگے، یا ایسے لوگوں کو آگے لے کے آتا جو خطا کار ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر تم نیکی کے اس لیول تک پہنچ جاؤ نا، زہد تقوی نیکی کے اس لیول پہ پہنچ جاؤ کہ تم سے غلطی ہی نہیں ہو رہی، کوئی گناہ ہی نہیں کرتے تم، اب اگر تم اس لیول پہ پہنچ جاؤ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا. یعنی کہ یہ نہیں کہ تمہیں عذاب آئے گا، یعنی کہ یہ کہ تم لوگ دنیا میں مہلت ختم ہو جائے گی، کسی اور امت کو اٹھائے گا، کوئی اور قبیلے، کوئی اور لوگ ہوں گے جو مسلمان ہو جائیں گے، وہ غلطیاں کریں گے، پھر راتوں کو توبہ کریں گے اللہ کے آگے، اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پھر وہ توبہ قبول ہوگی، لیکن پھر وہ غلطی کر بیٹھیں گے، وہ بار بار کریں اور بار بار وہ. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت سنائی ان کو. تو ابن کثیر نے جو البدایہ و النہایہ کتاب لکھی ہے، اس میں ان واقعے کی دونوں حدیثیں لکھنے کے بعد نیچے ایک جملہ لکھا ہے. ان حدیثوں کو سننے کے بعد، یعنی کہ کیوں ابو ایوب انصاری یہ حدیثیں بیان نہیں کرتے تھے کہ کوئی مسلمان دھوکے میں نہ آ جائے پھر ان حدیثوں کے بعد، تو ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ یزید نے یہ حدیثیں سننے کے بعد پھر اس کے بعد بہت بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، بہت بڑے بڑے کام کیے تھے، گناہ کے کام. تو جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ جو گولڈن ہارن ہے، یہ جو ٹرائنگل بنتا ہے اور جو اوپر ایج بنتی تھی فاسفورس کے ساتھ جو اندر ایج جا رہی تھی، گولڈن ہارن، اس کے اندر جا کے اگر ہم اس کو میپ کو دیکھیں ہم لوگ، تو یہاں پر ڈیپ سائڈ پہ گئے، بیک سائڈ کی طرف سے. اس کو میں اور زوم ان کرتا ہوں، جو آپ کو یہ وائٹ ایریا نظر آ رہا ہے اس کے اندر، یہاں پر اس کو اور زوم ان اگر ہم کرتے ہیں، یہ ہے جگہ جہاں پر یہ دیوار کی بالکل باہر تھا اس وقت، شہر کے دوسری سائڈ سے آ کے دیوار کی بالکل باہر تھی جگہ. یہاں پہ آ کے ابو ایوب انصاری کو دفن کر دیا. اور جب وہ دفن کر رہے تھے تو کچھ وہاں پہ عیسائیوں نے دیکھ لیا کہ کچھ کر رہے ہیں دفن کر رہے ہیں، انہوں نے کہہ دیا تھا تم لوگ دفن کر رہے ہو، ہم اس کی ڈس رسپیکٹ کریں گے. پھر مسلمانوں کی طرف سے جواب آیا کہ اگر تم ڈس رسپیکٹ کرو گے نا تو یاد رکھو ہم یہاں سے جس جگہ پہ جائیں گے نا ہم یہی کام کریں گے. تاریخ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے پھر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم اس قبر کو نہیں کریں گے، ہم اس کی ڈس رسپیکٹ ڈس آنر نہیں کریں گے. تو آج کل یہاں پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قبر ہے. آگے جا کے اگلے پارٹ کے اندر جو انشاءاللہ کبھی آگے فیو ویکس یا فیو منتھس کے بعد ہوگا، اس کے اندر میں اس کی تب ڈیٹیل میں جاؤں گا.